بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ. آج ہماری تلاوت کا آغاز 8ویں پارے کے دوسرے آدھے سے سورہ اعراف قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے. آسمانی کتاب کے پیروکاری کرنے والے کامیاب ہیں. بہت کم لوگ قرآن کی زندگی سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. ایک دن آنے والا ہے جہاں انسان کی کیے کا وزن ہونے والا ہے، اور جن کا وزن بھاری ہوا کامیاب وہی ہوئے، اور جن کے اعمال کا وزن ہلکا ہوا ناکام ہوں گے. انسان کو اللہ نے عزت بخشی اور مسجود ملائکہ بنایا. شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور انسان سے دشمنی کا اعلان کیا کہ میں اسے صراط مستقیم پہ نہیں چلنے دوں گا، اور اس کے ہر طرف سے آ کے اسے گمراہ کروں گا. اور اس کی گمراہی کا ابتدا حضرت آدم کے ساتھ ایسا ہوا کہ اس سے حضرت آدم سے دشمنی کا مظاہرہ کیا اور ایک خیر خواہ ہمدرد بن کے آپ کو اس چیز کی طرف آمادہ کر دیا جس سے آپ اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو گئے. ہمیشہ دشمن خیر خواہی کے روپ میں آتا ہے. شیطان اور شیطانی قوتیں خیر خواہ اور ہمدرد بن کے آتی ہیں، لیکن اللہ سے دور کر دینا یہ انسان کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی ہے. حضرت آدم علیہ السلام جیسی اس کے کہنے پہ آ گئے، قسم کھا لی اس نے اللہ کی. حضرت آدم کے تصور میں بھی نہیں تھا کوئی آدمی اللہ کی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے. قسم کھانے کی دیر تھی. حضرت آدم اس درخت کے قریب آئے. جیسی قریب آئے تو کچھ کھانے لگے تو جسم کا سارا لباس اترنے لگا. تو شیطان اس وقت بھی انسان کے لباس سے دشمنی کی ہے، اور آج جتنی شیطانی تہذیب ہے وہ بھی انسان کے لباس کی دشمن ہے. لباس انسانی فطرت کا تقاضا ہے، اور جتنا انسان فطرت سے دور ہوتا ہے لباس سے بھی دور ہوتا ہے. جتنا انسان فطرت پہ رہتا ہے لباس اس کی سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے. ایمان کے بعد سب سے پہلا فریضہ ستر پوشی کا ہے، اس لیے کہ ستر پوشی کے بغیر نماز بھی نہیں ہے. اسلام کے ایمان کے بعد سب سے پہلا فریضہ ستر پوشی کا ہے، اور لباس اور ستر کو چھپانا یہ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے. حضرت آدم کا لباس اترتا ہے تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں. جنت کے درخت کے بڑے بڑے پتے اپنے جسم پہ رکھ لیتے ہیں کہیں ستر پوشی میں خلل نہ آئے، اور پھر اللہ کے دربار میں اللہ سے معافی مانگتے ہیں. اللہ رب العزت نے آدم کے اولاد کو سبق دے دیا، غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں. اللہ نے آدم تمہارے ابا کے ہاتھ سے اور تمہارے ابا کے واسطے سے تمہیں اس غلطی کا تریاق بھی دے دیا. اور وہ تریاق کیا ہے؟ دوا کے ساتھ تریاق، بیماری کے ساتھ علاج. اور علاج کیا ہے؟ تریاق کیا ہے؟ اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگ لو. حضرت آدم کی اولاد سے غلطی ہوگی، خطا کر بیٹھی گئی تو سبق بھی ساتھ دے دیا، فوراً اللہ سے معافی مانگ لینا. پھر قوم ابن آدم سے بلا کر آواز دی اور اسے پکارا کہ ہم نے لباس اتارا ہے. لباس کے دو کام ہوتے ہیں، ایک ستر پوشی سے کام آتا ہے، دوسرا آدمی اس سے زینت حاصل کرتا ہے. لباس سے آدمی ستر پوشی کرتا ہے. وہ لباس نہیں ہوتا جس سے ستر پوشی نہ ہو. اتنا باریک لباس پہنا ہے اندر کی سطر نمایاں ہے، اتنا چست لباس پہنا ہے کہ اندر کی ساری جسم کی حیت نظر آ رہی ہے. اتنا مختصر لباس ہے کہ جسم کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے وہ بھی نظر آ رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا ایسی مخلوق تمہیں گلی بازاروں میں سڑکوں میں نظر آئے گی، کاسیات عاریات، لباس پہنی ہوئی ہوگی پھر بھی ننگی ہوگی. ممیلات مائلات، وہ خود بھی دوسروں کی طرف مائل ہو رہی ہوں گی اور دوسروں کو اپنی طرف مائل بھی کر رہی ہوں گی. رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ان کے سر کے بال ایسے ہوں گے جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کی خوشبو میلوں ہاں میل آ رہی ہوگی، لیکن یہ ایسی بدقسمت مخلوق ہوگی کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائیں گے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائیں گے. تو وہ لباس نہیں
جس میں ستر پوشی نہ ہو. عورت کا پورا جسم ستر پوشی میں ہے سوائے ہاتھ اور پاؤں کے اور چہرے کے. ہاں پردہ الگ چیز ہے، ستر پوشی الگ چیز ہے، اس لیے کہ اس جسم کا کوئی حصہ اگر کھلا نماز نہیں ہوگی، بال کھلے نماز نہیں ہوگی، سینہ کھلا ہوا نماز نہیں ہوگی، گردن کھلی ہوئی نماز نہیں ہوگی، آستینیں چھوٹی ہیں نماز نہیں ہوگی. پورا جسم ستر پوشی ہے سوائے ہاتھ کے اور پاؤں کے اور چہرے کے. اس کے علاوہ نماز میں پورے جسم کا چھپانا فرض ہے. مرد کا ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ حصہ صدر پوشی میں ہے، لیکن ظاہر ہے باقی نماز کے اندر جب لباس پہنتے ہیں تو اتنا لباس پہننا تو فرض ہے. چڈی پہن کے نماز نہیں ہوتی، ایسی جینز پہن لی کہ اندر کی ساری حیت نظر آ رہی ہے، نماز نہیں ہوگی. اب تو نیا فیشن آ گیا کہ آدمی سجدے میں جاتا ہے، پیچھے سے جسم کا حصہ نظر آنے لگتا ہے، نماز گئی. ستر پوشی خراب ہو گئی اور ستر پوشی نہیں ہو رہی تو لباس کا مقصد بتایا کہ لباس ستر پوشی کے لیے ہے، زینت حاصل کرنے کے لیے ہے. اور پھر خاص طور پہ تم اللہ کے دربار میں جب آؤ اور اس کے سامنے عبادت اور بندگی کے لیے آؤ، اچھا لباس پہن کے آؤ، صاف ستھرا لباس پہن کے آؤ. ہمارا اسلام اس سے نہیں کہتا کہ لباس اچھا نہ پہنو، اور اس سے نہیں منع کرتا کہ لذیذ کھانے نہ کھاؤ. ہاں اسلام صرف یہ کہتا ہے اسراف نہ کرو، اسراف نہ کرو، ریا نہ کرو، نام و نمود نہ کرو. اچھا لباس پہننا بھی ٹھیک ہے، اچھا کھانا بھی ٹھیک ہے، اس کی تو اسلام اجازت دیتا ہے. پھر فرمایا جو پیغمبروں کی اطاعت کیا کرتے ہیں اللہ رب العزت کے ہاں وہ جنتی ہوتے ہیں، اور جو روح گردانی کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. بڑے ظالم ہیں جو اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں. اسی کا تذکرہ فرمایا کافر کا جنت میں جانا ایسا محال ہے جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا محال ہے، ایسی کافر کا جنت میں جانا محال. اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا محال ہے اللہ کہہ رہا ہے، اسی طرح کافر کا جنت میں داخل ہونا محال ہے. اور جنت والے جب جنت میں داخل ہوں گے اللہ ان کی ساری قدورتیں صاف کر دیں گے. جنت میں دو نعمتیں ہر آدمی ہر جنتی کو ملے گی. کیا؟ ایک محبت کی فضا، کوئی کسی کے لیے دل میں کھوٹ برائی نہیں رکھے گا. دوسرا ہر شخص کو سکون ملے گا. اور جس شخص کو دنیا میں دونوں چیزیں مل گئیں سمجھو اس کو اللہ نے دنیا میں جنت کے مزے دے دیے. محبت کی فضا دے دی، محبت کا ماحول دے دیا، ہر ایک اس سے محبت کر رہا، محبت کی زندگی گھر میں باہر میں محبت کا ماحول اور دل کا سکون. یہ دو نعمتیں ہر جنتی کو ملیں گی. جس خوش نصیب کو دنیا میں مل گیا اللہ نے اسے جنت کی خوبی دنیا میں دے دی. اور میرے عزیزو اللہ اپنے نافرمان کو سب کچھ دے سکتا ہے، یہ دو خوبیاں نہیں دیتا. کوٹھی بنگلے کاریں اسٹیٹس سارے نقشے عہدے منصب سب دے سکتا ہے، لیکن یہ دو چیزیں نہیں دیتا. یہ دو چیزیں اللہ ان سے دیتا ہے جن کے لیے اللہ کی خاص رحمت کے فیصلے ہوتے ہیں. اسی کا تذکرہ فرمایا جنت میں یہ جائیں گے. پھر اللہ نے جنتی اور جہنمیوں کا آپس کا تذکرہ کیا. جنتی جہنمیوں سے کیسے گئے، کیسا رہا؟ ہم نے تو جو اللہ کا وعدہ تھا ہم سے انہیں پورا دیکھا. اللہ کے جہاں کہا وہ انعام ہمیں سب کچھ مل گئے. اس کا تذکرہ فرمایا. کچھ لوگ آراف پہ آئیں گے، ایک ایسا چبوترا ہوگا جو ایک جنت اور جہنم کے درمیان میں، اسی نسبت سے اس سورت کا نام آراف ہے. چبوترے پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی، جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی. وہ انتظار میں ہوں گے ہمارے لیے کیا فیصلہ ہوتا ہے. وہ جہنم کی طرف جھانکیں گے، اللہ سے پناہ مانگیں گے. جنت کے مزے دیکھیں گے، آنکھیں ان کی ٹھنڈی ہوں گی. ان آراف کا تذکرہ فرمایا. پھر آخر کار اللہ کی رحمت ان پہ متوجہ ہوگی، اللہ انہیں جنت میں داخل کریں گے. پھر جہنمی جنتیوں سے کہہ دیں گے بھوک سے برا حال ہے، پیاس سے بدحالی ہے، کچھ پانی کا گھونٹ، کچھ کھانے کا لقمہ. تو وہ کہیں گے یہاں نہیں ملا کرتا. تم نے اللہ کے اس دن کو، اللہ کے اس وعدے کو بھلا رکھا تھا. مرنے کے بعد کی زندگی کو تم بھلا رکھا تھا. تم نے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا. دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکہ دے دیا تھا.
آج اللہ نے تمہیں اپنی رحمت سے بھلا دیا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہے. پھر دعا کے ادب بتائے. دعا عاجزی کے ساتھ ہو، آہستگی کے ساتھ ہو، آہستگی کے ساتھ ہو. اللہ کے نبی کا عام دعا کا معمول آہستہ آواز کے ساتھ تھا. ہاں کبھی کوئی اجتماع ہوتا، بڑا مجمع ہوتا، کوئی خاص موقع ہوتا، پھر بآواز بلند آپ دعا کیا کرتے، ورنہ آپ کا عام معمول تھا دعا آہستہ. اور خاص طور پہ جب انفرادی دعا ہو، عاجزی ہو، گڑ گڑانا ہو اور اس کے اندر انکساری کا مظاہرہ ہو. دعا کی قبولیت کے لیے یہ صفات، یہ خوبیاں زیادہ قریب ہیں. پھر حضرات انبیاء کا ایک طویل سلسلہ ہے. حضرت نوح کا تذکرہ ہے، حضرت ہود کا تذکرہ ہے، حضرت صالح کا تذکرہ ہے، حضرت شعیب کا تذکرہ ہے. یہ مختلف انبیاء کا تذکرہ ہے. ان کا واسطہ بھی ایسی لوگوں سے پڑا جو ان کے دشمن بن بیٹھے اور ان کی تعلیم اور تبلیغ کا انکار کرنے لگے. اللہ نے ان کا انجام کیا کیا؟ اللہ نے ان سرکشوں کو پکڑا، عبرت کا نشان بنایا. یہ اللہ نے اپنے نبی پیغمبر آخری محمد رسول اللہ کو تسلی دی، حوصلہ دیا کہ ہر نبی کے ساتھ اس قسم کے حالات آئے، لیکن پیغمبروں کی تعلیمات کا انکار کرنے والا آخر انجام اللہ کی پکڑ میں آئے. اس کا تذکرہ. پھر آپ کی زبان سے ماضی کے انبیاء کے تذکرے، یہ خود علامت ہے آپ اللہ کے سچے رسول ہیں کہ یہ سارے حالات ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے بتائے. پھر حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی تذکرہ کہ قوم شعیب اس کے وڈیرے اور سردار کہنے لگے آپ اپنی تعلیمات اور تبلیغ سے باز نہ آئے تو آپ کو بستی سے ہی نکال دیں گے. فرمایا جو تم چاہو کرنا کر لو. اللہ کی پکڑ آئی، اللہ نے اس قوم کو بھی ہلاک کر دیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا طویل تذکرہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرعون کو اور اس کے پیروکاروں کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی وحدانیت اور توحید کی دعوت دی، تو کہنے لگے تمہیں تمہاری رسالت اور تم اللہ کے پیغمبر، کوئی معجزہ دکھاؤ. آپ نے معجزہ دکھایا، لاٹھی اژدہا بن گئی اور آپ نے ہاتھ کے ریبان سے نکالا، وہ چمکنے لگا. کہنے لگا بہت بڑا جادوگر ہے، بہت ہی بڑا جادوگر ہے. بجائے ماننے کے اور زیادہ مقابلے پہ آ گیا. مقابلہ طے ہو گیا، ایک میدان کے اندر مقابلہ ہے. کہاں جادوگر معجزے کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اللہ کی شان. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں جب جادوگر آئے تو آپ کے اس اژدہا نے ان کے سارے رسیوں کے بنے ساموں کو نگل لیا. جب نگل لیا تو وہ جادوگر بہرحال اپنے فن میں ماہر تھے، فوراً سجدے میں گر گئے کہ ہم موسیٰ کے خدا پہ ایمان لے آئے. اس لیے کہ یہ جادوگر نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کا فرستادہ، اللہ کا پیغمبر ہے. فرعون جسے کہیں کہ ہکا بکا رہ گیا اور اس نے اعلان کر دیا کہ یہ تمہارا استاد، تم اس کے شاگرد اور تمہارا یہ بنایا ہوا سب مکر ہے. میں تمہیں سولے پہ لٹکا دوں گا اور تمہیں میں قتل کر دوں گا اور دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا. اللہ ایمان کی حقیقت نصیب فرما دے. تو جادوگر کو اللہ نے اس لمحے ایسا ایمان دے دیا. کہنے لگے اے بھائی کیا کرے گا؟ سب سے بڑھ کر تو ہمیں مار ہی دے گا نا. تو کیا ہوا؟ ہم تو اپنے رب کے پاس واپس لوٹ کے جائیں گے. ہم تو اپنے رب کے پاس واپس لوٹ کے جائیں گے. جب ایمان کی حقیقت آ جاتی ہے پھر مرنا نہیں لگتا، بلکہ مرنا شفٹنگ لگتی ہے کہ سفر میں تھے گھر واپس چلے گئے، سفر میں تھے گھر واپس چلے گئے، ویرانے میں تھے آباد دنیا میں چلے گئے. پھر اللہ ایمان دے دے پھر موت نہیں لگتی، موت تحفہ لگتا ہے. موت تحفہ لگتا ہے. موت وہ پل لگتا ہے جس سے محب اپنے محبوب سے اسے پار کر کے ملاقات کرتا ہے. یہ خوبصورت زندگی ہے. پھر خوبصورت زندگی ہے اس لیے خوف ختم ہو جایا کرتے ہیں، ڈر نکل جایا کرتے ہیں، خوف ختم ہو جایا کرتے ہیں. اللہ ایمان کی حقیقت نصیب فرما دے. جادوگروں نے کہہ دیا
پھر یہ جادوگر اتنے جلدی ایمان لے کے کیسے آ گئے؟ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو ضدی ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو متکبر ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو عناد ہوتا ہے، انہیں کچھ بھی دکھا دو انہوں نے نہیں ماننا، اور ایک وہ طبقہ ہوتا ہے جو ضدی تکبر عناد نہیں ہوتا، بے خبر ہوتا ہے، بے خبر ہوتا ہے، لا علم ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے، اور جب اس کے سامنے حقیقت آ جائے وہ بہت جلدی حق کو قبول کر لیتا ہے، بہت جلدی حق کو قبول کر لیتا ہے۔ ضد بری چیز ہے، تکبر بڑی چیز ہے، عناد بری چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جن بڑے بڑے قریش کے سرداروں سے واسطہ پڑا، مشرکین مکہ سے، وہ بے خبر نہیں تھے، وہ تو آپ کو ایسے جانتے تھے، آپ کی 40 سالہ زندگی اور آپ کا کردار کریکٹر دیکھا تھا، لیکن چونکہ ضد تھی، تکبر تھا، غرور تھا، کہ ایک عام سے آدمی جس کے ابا کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، گھر میں کھانے کوئی نہیں ہے، اور ہم سردار اور رئیس ہو کر اس کے پیچھے چلے، نہیں، یہ ہماری ناک کے خلاف ہے، یہ ہماری میں کے خلاف ہے، یہ ہماری انا کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تکبر رکاوٹ بنتا ہے، لیکن یہ چونکہ لا علم تھے فوراً ایمان لے کے آ گئے۔ اللہ رب العزت نے اس کے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو نجات دی اس دشمن سے، لیکن یہ بھی بڑی عجیب قوم تھی، جب کبھی مانتی کبھی انکار، کبھی مانتی کبھی انکار کرتی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرعون پر بھی اللہ نے بار بار تنبیہ فرمائی اور ان پر عذاب بھی بھیجے۔ بس اوقات جہاں دیکھتے، جس پانی کو دیکھتے وہ خون بن جاتا، جس پانی کو دیکھتے وہاں ہر طرف جسے کہیں کہ مینڈکیں بن جاتی، اور بس اوقات ایسی چیزیں اللہ نے بھیجی کہ ان کی ساری فصلیں تباہ ہو گئیں۔ جب کوئی ان پر برے حالات آتے کہتے موسیٰ کی وجہ سے آئے ہیں، اور جب کوئی حالات اچھے آتے کہتے ہماری محنت، ہماری سمجھداری، ہماری منصوبہ بندی، ہماری پلاننگ۔ پھر آخرکار موسیٰ علیہ السلام سے کہتے دعا کریں، آپ دعا کرتے لیکن ان کی سرکشی پھر بڑھ جاتی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، اور اپنے پاس بلا کر 40 دن تک ٹھہرایا، پھر تورات دی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ آپ نے تورات اپنی قوم کے پاس، بنی اسرائیل کے پاس لے کے آئے۔ بنی اسرائیل بھی بہت جلدی بدکنے والی تھی، حالات سے بہت جلدی اثر لینے والی تھی، بچھڑے کی عبادت کرنے لگی، اللہ کی نافرمانی کرنے لگی، اللہ کی اطاعت سے روگردانی کرنے لگی۔ اس قوم کو بھی اللہ نے بندر اور بازوں کو بندر بنا دیا، اور ایسا عذاب دیا کہ عبرتناک عذاب دیا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے بتایا، اے نبی آپ کہہ دیں نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ پھر اللہ نے بتایا جسے کوئی بڑی نعمت ملے، اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے اللہ کی؟ اللہ کسی کو آسمانی علم دے دے، اللہ کسی کو دین کا علم دے دے۔ اس نعمت کی جب وہ ناقدری کرتا ہے اللہ کی طرف سے سزا بھی بڑی سخت آتی ہے۔ تو ایک شخص بلام بن معورہ ایک شخص تھا جو مفادات کی غرض سے اور مفادات کی خاطر اور دنیاوی مفادات کے لیے اللہ کی دی اس علم کو غلط استعمال کرنے لگا، تو اللہ نے اس کی زبان کتے کی طرح بنا دی، اور وہ ہانپتے ہانپتے زندگی گزارنے لگا۔ اسی حال میں اس کی موت آئی، اس کا تذکرہ فرمایا اور توجہ دلائی کہ اللہ کی جب نعمت بڑی ہو تو اگر اس کی ناقدری کرو گے پھر اس کی سزا بھی بڑی سخت ہوتی ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا جاتا قیامت کب آئے گی؟ آپ فرما دیں قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، صحیح علم اللہ کے پاس ہے، اسی کا تذکرہ۔ پھر فرمایا جب اللہ کوئی نعمت دیتا ہے، اللہ اولاد دیتا ہے، فوراً اسے غیر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ان کی آنکھیں کانیں سب کچھ ہیں لیکن سمجھتے نہیں، یہ تو اندھوں کی طرح ہیں، اس کا تذکرہ۔ پھر جو شخص متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، اگر شیطان کہیں اسے کسی غلطی بھی مبتلا کر دے، تقوی کے نور کی برکت سے فوراً اسے ہوش آ جاتا ہے اور فوراً توبہ کر لیتا ہے اور فوراً چونک جاتا ہے کہ شیطان گمراہی میں ڈال رہا ہے۔ تو تقوی پرہیزگاری کی برکت سے آدمی گناہوں پہ اصرار نہیں کرتا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر آخر میں سورت کے آخر میں قرآن کی عظمت کا تذکرہ، قرآن پڑھا جائے، ادب سے سنا کرو، اہتمام سے سنا کرو۔ ظاہر ہے جو قرآن جتنا ادب اور عظمت کے ساتھ سنے گا کتنی اس کی برکتیں انوارات اس کو ملیں گی۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو قرآن کی عظمت، محبت، تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے۔